بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دین ایمانی بھائیو، طہارت اور پاکی اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے اعمال کی باتیں چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری اور فرض عین ہے جس کو فرائض کہا جاتا ہے. جیسے ہم روزی کمائیں تو روزی میں حلال کمائی فرض ہے، ہم کھانا کھائیں تو اس میں بھی حلال روزی فرض ہے، نماز پڑھیں تو اس کے لیے سب سے پہلے غسل فرض ہیں، جبکہ غسل ہم پر واجب ہوا ہو. تو غسل کے فرائض کیا تھے، کس سے غسل صحیح ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے وہ بتایا. اس کے بعد بتایا کہ وضو نماز کے لیے جو ضروری ہے، تو وضو سنت کے مطابق کس طرح ہوتا ہے، اور وضو میں کیا فرائض ہیں اور کتنی چیزیں ضروری ہیں، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات بتائی تھی. یعنی غسل اور وضو ان دونوں کے بارے میں اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب جو ضروری ہیں وہ یہ ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ روم کی 31ویں آیت میں فرمایا: اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے دونوں کو ساتھ جوڑا ہے کہ نماز پڑھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، وہ مشرک نہیں ہو سکتا. یعنی نماز ایک کفر سے بچانے والا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور شیطان سے دور ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک ایمان والا بندہ اور ایک غیر ایمان والا بندہ، ان دونوں کے درمیان پہچان اور فرق کیا ہے، کیا تفاوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ، کہ ایمان والا بندہ، اللہ پر یقین رکھنے والا بندہ اور بندی، یہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا: قد افلح المؤمنون، اللہ کا سکہ لگا کہ کون کامیاب لوگ ہیں. افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب لوگ. اس کے بعد فرمایا: الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے پیار میں، اللہ سے محبت کرنے کے نتیجے میں نماز کو قائم کرتے ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز ایک اہم چیز ہے جس کو قائم کرنا بفریضہ محبت. ایک تو فریضہ ہے ہی، اللہ سے محبت کے نتیجے میں اس کو ادا کرنا، یہ محبت کی اعلیٰ نشانی ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاۃ. آپ نے حدیث سنی ہی ہے کہ کل کو قیامت کے دن دو حقوق ہوں گے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. حقوق اللہ میں سب سے پہلی پوچھ اور سوال جو کیا جائے گا، اول ما یحاسب بہ العبد، بندوں سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن، صلاۃ، نماز کے بارے میں ہوگا. آگے حدیث کا مضمون ہے: جس کی نماز اچھی نکلی
اس کے باقی اعمال اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہیں نکلی اس کے باقی اعمال میں خرابی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو نماز اتنی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہیں نماز کے بارے میں اللہ نے خود اپنے قرآن مجید میں بندوں کو یہ حکم دے کر فرمایا 700 یا 800 مرتبہ، کبھی ڈائریکٹلی صاف صاف کہہ کر اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اس طرح کی کتنی آیتیں، اور بعض جگہ اشارتاً سمجھا کر اشارہ کر کے بتایا کہ نماز کو قائم کرنا۔ کتنی مرتبہ؟ 700 سے 800 مرتبہ اللہ نے خود اپنے قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ کتنی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر ملنے والا کیا ہے؟ بندہ یہی سوچتا ہے کہ جو بھی کام کروں اس پر اجرت کتنی ملے، کتنا بینیفٹ اور کتنا نفع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، جو اچھی طرح وضو کرے۔ وضو کیسے کرنا میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا۔ اچھی طرح سنت اور آداب کی رعایت کے ساتھ وضو کرے اور با جماعت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ فرض نماز کو ادا کرے۔ اس نماز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 25 درجہ یا 27 درجہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ 25 درجہ یا 27 درجہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک فرض نماز جماعت کے ساتھ صحیح اچھی طرح سنت اور آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 25 یا 27 المضاعف، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دو دگنا، دو چند، یعنی جتنا ہے اس کا ڈبل ٹیبل کر کے دیا جاوے گا۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک آدمی اچھی طرح وضو کر کے سنت اور آداب کی رعایت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ایک نماز کا ثواب کتنا دیں گے؟ 3,45,54,432۔ یہ میں بتا رہا ہوں، فضائل اعمال میں ہے، پہلے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس کو گنتری کی ہے، گنتی کی ہے، شمار کیا گیا کہ اگر 25 درجہ ہو یا 27 درجہ ہو تو ایک نماز کا بدل جماعت کے ساتھ کتنا ملتا ہے۔ تو آپ سوچو، ایک فرض نماز پڑھنے پر جب اللہ اتنا ثواب لٹا رہا ہو کہ ایک آدمی کو 3,54,54,432 صرف ایک نماز پر ثواب ملتا ہے، وہ بھی کون سی؟ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھی گئی ہو اور اچھی طرح وضو کر کے۔ تو یہ ایک نماز کی قیمت ہو گئی۔ تو آپ بتاؤ کہ نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یعنی ایک نماز پڑھو 3 کروڑ سے زائد ہم جو ہیں ثواب حاصل کر لیں۔ یہ تھا کہ اللہ اس پر ثواب نہ بھی دیتا تب بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں اس پر بہت دوں گا۔ اور اس کا الٹا بھی ہے، اس کا الٹا بھی ہے، جیسے ثواب ملتا ہے نہ پڑھنے پر اس کا عذاب بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص نماز قضا کرے بھلے اس کے بعد میں پڑھ لے وے، جیسے ایک شخص کی جمعہ نہیں ہوئی، یعنی جمعہ پڑھی نہیں، موقع نہیں ملا، وقت نہیں ہوا، کوئی بھی پریشانی ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل غائب ہوگا، جمعہ ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، نماز قضا کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت سے نماز اگر چھوٹ گئی اور بعد میں اکیلے پڑھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں اس کو قضا کہتے ہیں۔ قضا اس کو نہیں کہتے۔ آپ مثال سے سمجھیے کہ جیسے ظہر کا وقت، جمعہ کا وقت، ظہر کا وقت سیم ہے، ایسا سمجھو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 12:30 بجے زوال ختم ہو جاتا ہے، اب وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کا اینڈ وقت، ختم وقت جو ہے 4:02 پر ہے، 4:02 پر جمعہ کا وقت بھی اور ظہر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان اوقات کے بیچ میں اگر جمعہ پڑھی یا پھر ظہر پڑھی
تو نماز ادا کہلاوے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نماز ادا کہلاوے گی. ہاں جماعت چھوٹ گئی، لیکن اگر کسی کو ابھی جمعہ نہیں ملی تو وہ کیا کرے گا؟ ظہر پڑھے گا. کہیں اور جمعہ پڑھے نہ ملے تو کم از کم وہ ظہر کی نماز یہ وقت کے بیچ میں پڑھے گا. تو اس کو قضا نہیں کہتے. قضا اس کو کہتے ہیں نماز کا وقت بالکل ختم ہو گیا، اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے. یعنی عصر کا وقت 4 بجے جیسے ٹائم تھا، 4 بجے کے بعد اب پڑھ رہا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، یہ قضا ہے. تو اب اس کو سنو کہ اگر ایک شخص جو نماز قضا کرے، یعنی ٹائم ختم ہو گیا، بعد میں بھلے پڑھ بھی لیوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک حقب جہنم میں جلے گا. ایک حقب جہنم میں جلے گا. حقب کیا ہے؟ ایک حقب کی مقدار 80 برس کی ہے. فضائل اعمال میں یہ حدیث نقل کی ہے. ایک حقب کی مقدار 80 برس کی ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کا. دنیا کے حساب سے دیکھیں 1000 جب ہو تب جا کر 1000 دن کا 1 سال وہاں ہوتا ہے. تو قیامت کا ایک دن 1000 برس کا ہے. ایک دن وہاں 1000 برس ہوگے تب جا کر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نماز اگر قضا کر لی، بھلے بعد میں پڑھ لی ہو، ایک نماز پر کتنا جلنا پڑے گا؟ 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا. اب سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ثواب ہے، 3 کروڑ کا ریٹرن میں بھی ہے. ریٹرن میں یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی، ٹائم ختم ہو گیا اور اس نماز کو قضا کر لی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک حقب جلے گا. اور عربی کے حساب سے ایک حقب ہوتا ہے 80 برس کا، اور قیامت کا ایک دن جو ہے 1000 برس کا ہوتا ہے. اس حساب سے اگر حساب لگاوے، یہ پورا جو ہے فضائل اعمال میں لکھا ہے، ایک نماز پر 2,88,00,000 برس تک ایک نماز کے عوض میں جلنا پڑے گا. اب یہ تو ہے صرف نماز کا، اور گھوٹالے کیے ہوگے تو اور جلنا پڑے گا، وہ الگ بات ہے. اور وہ نماز بھی مکمل ہوئی تب جا کر، اگر نہیں ہوئی تو اور پھنسیں گے. اللہ رب العزت ہماری ان وعیدوں سے حفاظت فرمائے اور نماز کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو، پہلے یہ سمجھو کہ فرض کس کو کہتے ہیں. اب میں نماز کے بارے میں آ گیا، فضیلت بھی بتائی، وعید بھی بتائی، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھایا. اب ہم سمجھیں گے نماز کے فرائض کیا ہے. تو پہلے یہ سمجھو کہ فرض کس کو کہتے ہیں. فرض اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ عمل اور وہ کام نہ ہو تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا. جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز میں جو فرائض ہیں ان میں سے رکوع نہ کرے، رکوع ہی چھوڑ دیوے، سجدہ ہی چھوڑ دیوے، قیام ہی چھوڑ دیوے، قرات ہی چھوڑ دیوے، تو کیا ہوگا؟ یہ فرض ہیں، فرض کی وجہ سے وہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو فرض کا مطلب ہے کہ وہ کام اگر نہ کرے تو وہ کام مکمل ہوگا ہی نہیں، یعنی پورا ختم نہیں ہوگا، وہ نماز ہی نہیں ہوگی، وہ کام مکمل نہیں ہوگا. واجب کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی اصطلاح میں واجب اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام ضروری ہیں، بائی چانس بھولے سے اگر وہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے. نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہیں اور واجب چھوٹ جاوے تو جو ہے وہاں سجدہ سہو نہیں ہوگا. نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ واجب ضروری ہے، اگر یہ چھوٹ جاوے بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے غلطی سے چھوٹ گیا تو اخیر میں سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے وہ نماز مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد ہے سنت. سنت کا عمل اس طرح ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر لگاتار سنت کا عمل چھوڑ رہا ہے، جیسے نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر، ہاتھ کا بننا سنت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ثنا کا پڑھنا سنت ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کو روزانہ ہی چھوڑنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے اس پر لعنت کی جائے گی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اور یہ اچھا عمل نہیں ہے. لیکن نماز تو ہو جائے گی. اس کے بعد ہے مکروہ. مکروہ میں 2 قسم ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی حرام کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہے، یعنی ایسا عمل کرنا نہیں چاہیے تھا. تو میں نے یہ فرض، واجب، سنت اور مکروہ یہ کیوں بتایا؟
اس لیے کہ جو کام اگر ہم سے ہوا تو اس کا حکم پتہ چلے، کیا عمل ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ سمجھ میں آئے۔ اب جو ہے نماز کے اندر کے فرائض ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نماز کے اندر جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے شرائط نماز اور ایک ہے ارکان نماز۔ دیکھو میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے، آپ اس بات کو سمجھیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، دیگر بیان جو میں کرتا ہوں، جو بھی باتیں کرتا ہوں، بھلے آپ نہ سنیں، عمل نہ کریں، لیکن یہ عمل، یہ بات جو میں بتا رہا ہوں اس پر عمل ضروری ہے، ان کا یاد رکھنا بالکل فرض عین ہے۔ جیسے ایمان ہے، نماز پڑھیں گے، نماز کے بارے میں علم نہیں، اسی لیے پہلی حدیث پڑھی تھی کہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ سنت، واجب، فرض کے درمیان فرق معلوم کر سکے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ شرائط نماز یعنی اس کو اپنی بھاشا میں سمجھنے کے لیے سمجھو کہ نماز کے باہر کتنی چیزیں ضروری ہیں جن کی وجہ سے نماز مکمل ہوگی۔ تو دیکھو نماز کے باہر جو چیزیں ہیں وہ 7 ہیں۔ اب میری طرف دیکھتے رہیے۔ سب سے پہلے میں سمجھانے کے لیے اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، معلوم ہی ہے لیکن اس کو ریٹرن کر لے اور مضبوط کریں۔ جگہ کا پاک ہونا، اب میری طرف دیکھتے رہیں، جگہ ہوئی، اس کے بعد کیا آ گیا؟ جیسے یہاں سمجھو یہ زمین ہے تو یہ جگہ ہے، اب یہ جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 بدن کا پاک ہونا، آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، زمین پر ہی پیر رہتے ہیں، آسمان پر نہیں رہتے، تو زمین پاک ہوگی جہاں نماز پڑھیں گے۔ نمبر 2 بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 3 کیا آ جائے گا؟ کپڑے کا پاک ہونا۔ نمبر 4 کیا آ جائے گا؟ یہاں سے ہمارا مردوں کا سطر، یہ گھٹن کے نیچے سے، یہاں سے لے کر یہ ڈوٹی کا باغ ہے، ڈوٹی سے اوپر لینا، تو یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی کیا؟ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا۔ ابھی نماز میں انٹر نہیں ہوئے اس سے پہلے کی چیزیں یہ تیار ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہے؟ سطر کا چھپانا۔ پھر جب نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ ابھی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا چاہے تب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی فرض نماز آج کی عصر پڑھنا چاہے تو ابھی ٹائم نہیں ہے، تو وقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور اس کے ساتھ نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، جگہ، بدن، کپڑا، سطر اور وقت کا ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا اور نیت کرنا۔ اس میں الحمدللہ ہم ہوتے ہی ہیں لیکن اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب جو ہے یہ تو کہتے ہیں شرائط نماز یعنی نماز کے باہر کی چیزیں، اب ہیں نماز کے اندر کی چیزیں۔ یہ تو نماز میں آئے اس سے پہلے اتنی چیزیں ضروری ہیں 7۔ اب نماز کے اندر 6 چیزیں ہیں، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں ارکان نماز۔ پہلے کو کہتے ہیں شرائط نماز، اندر والے کو کہتے ہیں ارکان نماز۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب انٹر ہوتے ہیں نماز میں داخل ہوئے، نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کا کہنا، اللہ اکبر، یہ لفظ کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں داخل ہوا، جیسے جمعہ میں داخل ہوا، اللہ اکبر نہیں بولا، نماز شروع نہیں ہوئی، نماز ہوگی ہی نہیں اس کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے۔ نمبر 2، کھڑا ہونا یعنی قیام کرنا، سیدھا کھڑا رہنا، یہ بھی ارکان نماز میں سے یعنی نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اب جو ہیں جو کرسی والے ہیں، میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرسی والے ایسا کرے یا نہ کرے، آپ کی مرضی، لیکن اپنے بڑے اساتذہ کو دیکھا کہ جو ہے جیسے کرسی پر میں یہاں بیٹھا ہوں، سمجھو کہ میں معذور ہوں اور میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، تو جو ہے، لیکن آپ بتاؤ کہ نماز کے باہر جب ختم ہو جاتی ہے نماز تو آپ کھڑے تو رہتے ہیں، تو کم از کم اتنا کرے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری کو بھی دیکھا کہ وہ جو ہے نماز کے لیے شروع ہوتے اللہ اکبر، جتنی دیر کھڑا رہ سکتے رہتے، اس کے بعد یوں کر کے کرسی پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو دیکھو نماز کے لیے قیام تو فرض ہے، ویسے نماز ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے مول صاحب پاچھڑنی بدی پڑھے لیتے کہاں گے، بیٹھ کر بھی معذور ہیں تو بیٹھ کر رہنا ان کا قیام ہے۔
میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں کہ اپنی نماز کو اور اچھی کرے اور جاندار کرے۔ ہم باہر بھی تو کھڑے رہتے، اتنے تو معذور ہے نہیں کہ سیدھے سیدھے لیٹ جاوے۔ تو دیکھو نماز کے لیے اگر کم از کم کھڑا ہو جاوے، تکبیر کہہ کر جتنی دیر کھڑا رہ سکتے رہے، اس کے بعد بیٹھ جاوے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کرسی والوں کے لیے، کوئی بھی ہو، جیسے کوئی آدمی کھا پی کر نہیں آیا، کمزور ہیں اور شوگر بڑھ گیا یا کوئی بھی پریشانی ہو گئی، اس کے لیے کھڑا نہیں رہا جاتا، بیٹھ جاوے زمین پر، تب بھی نماز ہو جاوے گی۔ نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جو ہے اللہ سے محبت کا مسئلہ ہے کہ جو ہے ہم اللہ کے سامنے جب باہر کھڑے رہ سکتے ہیں تو کم از کم کرسی کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنی نماز مکمل کرے، بعد میں بیٹھ جاوے۔ تو قیام جو ہے یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ نمبر 3 قرات کا کرنا۔ قرات یعنی سورہ فاتحہ اور دیگر سورت، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں سے اتنا پڑھنا کہ نماز مکمل ہو جائے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد میں آوے گا کہ کون سی چیزیں سنت ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ صرف قرآن کریم میں سے اتنی آیت کا پڑھنا جس کی وجہ سے نماز مکمل ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 آیتیں کم از کم پڑھی جاوے جس کی وجہ سے فرض مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہیں رکوع کرنا، نمبر 5 2 سجدے کرنا، اور نمبر 6 ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ اندر کی جتنی بھی چیزیں بتلائی ان میں سے آپ دیکھو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے پھر سے کھڑا ہو رہا ہوں تاکہ آپ کا جو ہے ذہن اور صاف ہو جاوے گا۔ آپ دیکھو میری طرف، سب سے پہلے نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نیت تو ہوتی ہے جیسے جمعہ کے لیے کھڑے ہو رہے۔ اب آپ بتاؤ کہ میں نے جو فرائض اور نماز کے باہر اور اندر کی چیزیں، جگہ، بدن، سطر، کپڑا، وقت کا ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، نیت بھی ہے ہماری۔ اب دیکھو چھانٹ کر بتا رہا ہوں، یعنی جو چیزیں فرض ہیں وہ سمجھ میں آ گئی تو آٹومیٹک اور چیزیں نکل جاوے گی۔ اب آپ بتاؤ، میں نے کیا بتایا تھا؟ تکبیر تحریمہ کہنا، ایک آدمی ہاتھ نہ اٹھاوے، اللہ اکبر کہے، ہو جاوے گی؟ فرض ہوگی، فرض اس کی ہوگی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، جو چیزیں فرض ہیں وہ سمجھو۔ آپ سمجھو میں نے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھانے کو کہا، ابھی وہ چیزیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی وقت ختم ہو رہا ہے، بعد میں بتاؤں گا کہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے اور جو ہے ہاتھ باندھنا کیا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے۔ لیکن آپ سمجھو، میں صرف بیسک سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اکبر، یہ نماز شروع ہو گئی، دیکھو میں نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے، میں نے سیدھا جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کیا چھوڑ دیا؟ ثنا چھوڑ دی، اعوذ بسم اللہ چھوڑ دیا، اور کیا چھوڑ دیا؟ سورہ فاتحہ چھوڑ دی، نہیں پڑھی نا، ہاتھ بھی نہیں باندھے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ میں فرض ادا، ایسا کرنا نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اور چیزیں جو چھوٹ رہی ہے وہ کہاں کھاتے میں جاتی ہیں وہ خود بخود سمجھو، فرض کو اس طرح سمجھنا ہے۔ اب میں نے کیا کہا تھا؟ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاتھ تو میرے ایسے ہی ہیں، اس کے بعد میں نے قرات کر لی، انا اعطیناک پڑھ لیا، اب اس کے بعد سیدھا رکوع میں جا رہا ہوں۔ قیام ہو گیا میرا، سیدھا کھڑا ہوا تھا، وہ بھی فرض ہے۔ رکوع میں جانا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن سبحان اللہ نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ میں نے بتایا تھا کہ 6 چیزوں میں سبحان اللہ ہے، ایسا بتایا، ابھی بعد میں بتاؤں گا، لیکن وہ کیا ہے وہ بعد میں سمجھے، فرض سمجھے۔ رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں صرف واقع والا، ٹیڑھا ہوا، ہاتھ ادھر 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 جا رہے ہیں، صرف یہ ایکشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں دیکھنا، یوں پکڑنا، سیدھی کمر کرنا، یہ میں نے بولا ہے؟ نہیں بولا۔ ہاں رکوع اسی طرح ادا ہوگا، لیکن یہ رکوع کرنا فرض ہے۔ اب کھڑا نہیں ہوا، میں سیدھا سجدے میں چلا گیا، سیدھا سجدے میں چلا گیا، کیونکہ میں نے یوں نہیں کہا ہے کہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا وہ واجب میں سے ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ نماز میں فرض کیا ہے اس کو اس طرح سمجھیں گے۔ پہلے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور کسی کے ہاتھ ہی نہ ہو تو کیا کرے گا وہ آدمی؟ تو یہ چیز ہے، مسئلہ سمجھے آپ۔ اللہ اکبر کہا، سیدھے انا اعطیناک پڑھا، اور اس کے بعد کیا کرا میں نے؟ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں ایکشن بدل ڈالی اور سجدے میں چلا گیا۔ سجدہ فرض ہے، دونوں سجدے کیے، لیکن 2 سجدوں کے بیچ میں اٹھا نہیں، ایک گلٹی ماری، آدھا اٹھا، پھر سے چلا گیا۔ 2 سجدے کیے، اور اس کے بعد اتحیات وغیرہ کچھ نہیں پڑھا، لیکن اتحیات میں پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم بیٹھا رہا، اور اس کے بعد السلام علیکم ختم کر۔
تو یہ تو ہوا نماز کا چور آدمی جو فرض ادا کر کے گیا، جو میں نے آپ کو بتایا۔ نماز کے اندر واجبات ہیں، سنتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد جب وقت رہے گا پھر سے جمعہ کو تو مکمل ترتیب سے بتاؤں گا کہ یہ ہو گئے فرض، یہ ہو گئے واجب، اور اس کے بعد ہمارے نبی نے نماز پڑھی تھی سنت کے مطابق وہ کس طرح پڑھی تھی وہ پوری، اور ویسے ہی آپ لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر یہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر دوٹی کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، مجھے معلوم ہے ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں، سب ہے، لیکن وہ کہاں ہے اس کا علم ہونا ضروری۔ میں اگر یوں سمجھو کہ اللہ اکبر کہ مول سب تو ہے نا کال باندھی نے تر تیج سورہ فاتحہ چالو کر اعوذ نہیں، بسم اللہ نہیں، ثنا نہیں، کہیں نہیں، آپ سمجھو کہ ایسا اینڈنگ ٹائم ہے، ایسا سمجھو کوئی حالات اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ کوئی ہنگامہ پیش آ گیا، وقتی طور پر نماز نہیں پڑھنا، اب باقی ہیں صرف 7 منٹ یا 5 منٹ جمعہ کے لیے۔ اب سب لوگ جمع ہوئے، مول صاحب نماز پڑھاؤ، چالو جمعہ بدو پتی کیوں؟ اب میں نماز پڑھانے کے کھلا ہوا، مجھے اتنا علم ہونا چاہیے نا کہ اب اگر میں جو پوری مکمل صاف طریقے سے پڑھنا چاہوں گا تو نماز لمبی ہو جائے گی، 10 منٹ کی نماز ہے اور باقی ہے 5 منٹ، تو میں کیا کروں گا؟ جو چھوڑنے سے نماز میں زیادہ خرابی نہیں آتی ہے اس کو فٹافٹ ختم کر لوں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کا علم اگر صحیح معنوں میں ہو جس کی وجہ سے بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ اپنا فریضہ اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں علم کو سمجھیں اور نماز کے بارے میں خاص طور سے سمجھیں تاکہ ہماری نماز خراب نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔